شرکت کے ثواب اور فضیلت کا بیان ہے۔ 676 نمبر حدیث ہے۔ راوی سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے۔ انہ قیل لہ ان ابا ہریرہ یقول، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو یہ بتایا گیا کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، من تبع جنازۃ فلہ قیرات، جو کوئی جنازے میں شرکت کرتا ہے اسے قیرات ملے گا۔ فقال، ابن عمر نے کہا، اکثر ابو ہریرہ علینا، ابو ہریرہ نے ہمیں بہت ساری وہ حدیثیں سنائی ہیں جو ہمارے علم میں نہیں ہیں، بہت بیان کرتے ہیں ابو ہریرہ۔ گویا ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس خبر پر کچھ تردد کا اظہار کیا۔ فصدقت عائشہ ابا ہریرہ، پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو ہریرہ کی تصدیق میں گواہی دی رضی اللہ عنہ۔ وقالت، اور انہوں نے ارشاد فرمایا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی قیرات والی حدیث بیان کرتے ہوئے سنا۔ فقال ابن عمر، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عائشہ رضی اللہ عنہ کی تصدیق سنی تو فرمایا، لقد فرطنا فی قراریط کثیرا، ہمیں اس حدیث سے ناواقفیت کی وجہ سے بہت سارے قیراتوں کے حوالے سے نقصان اٹھانا پڑا۔ بہت ایمان افروز حدیث ہے، منہج سلف صالحین کو واضح کرتی ہے، ادب تحقیق اور ادب اختلاف کو واضح کرتی ہے۔ راوی سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے۔ راوی کے تعارف کی ضرورت نہیں ہے متعدد بلکہ درجنوں دفعہ ان کا تعارف ہمارے سلسلہ تذکرہ حدیث میں گزر چکا ہے۔ پوری مفصل حدیث بخاری کے اصل نسخے میں ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت کے جنازے تک شریک رہنے والے کو ایک قیرات ملتا ہے، اور جنازے کی شرکت کے بعد اگر یہ شریک قبرستان تک ساتھ جائے، تدفین ہونے کے بعد واپس پلٹے، تو اسے 2 قیرات اجر ملیں گے، ایک قیرات جنازے میں شریک ہونے کا اور ایک قیرات تدفین تک ساتھ رہنے کا۔ جتنا کام زیادہ اتنی مزدوری زیادہ۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، یہ قیرات ثواب کی کتنی مقدار ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوں سمجھو جیسے جبل احد ہے، یوں سمجھو کہ جیسے احد کا پہاڑ ہے، ایک قیرات اتنا بڑا ہے یا اس جیسا ہے۔ یعنی جو کوئی مسلمان کے جنازے میں شریک ہوا، پھر اس کے بعد اس کی تدفین تک ساتھ رہا، وہ 2 احد پہاڑ کما کے آیا، وہ 2 احد پہاڑ سونے کے کما کے آیا۔ یہ خبر دی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے۔ یہاں ٹھہر کر پہلے ہم اس کی معنوی پیغام پر آتے ہیں۔ اللہ ارحم الراحمین یہ ثواب دینے والا۔ بندہ مر گیا، فوت ہو گیا، اس کو اس کے سفر آخرت میں سفارش کی ضرورت ہے،
اب یہ دعا نہیں کر سکتا، اب یہ صدقہ نہیں کر سکتا، اب یہ نماز نہیں پڑھ سکتا، اب یہ سجدہ نہیں کر سکتا، اڑی پھنسی اس کی ہے، مشکل میں یہ پھنسا ہے۔ جس نے حساب لینا ہے وہ اس کی اس مجبوری سے آگاہ ہے، ارحم الراحمین۔ اس لیے اس نے اپنی مخلوق میں مطلق اعلان کر دیا، اپنی مخلوق میں مطلق اعلان کر دیا کہ میری طرف سے یہ اعلان ہے، آؤ اس بندے کے لیے مجھ سے دعا کر دو، تمہارے آنے جانے کا جھولیاں بھر کر خرچہ میں تمہیں دوں۔ 1000 بندہ آیا، رب نے 2000 قیرات انہیں دے دیے۔ 10,000 بندہ آیا، رب نے 20,000 قیرات انہیں دے دیے، اور ان کی سفارش پر انہیں اتنا ثواب دینے والا مرنے والے کے لیے اس سفارش کو کیوں قبول نہ فرمائے گا۔ اس ساری بات کو ملا جلا کر یہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ کی خوشی اور اللہ کی پسند بندے کو پھنسانے میں نہیں ہے، بندے کو بخشنے میں ہے، بندے کو بخشنے میں ہے۔ اور اسے سب سے زیادہ خطرہ اللہ کے غضب سے ہے، اللہ کی ناراضگی سے ہے، اللہ کی پکڑ سے ہے۔ اور جس نے حساب لینا ہے وہ بر موقع سفارشی میسر کر رہا ہے۔ اس سے اللہ کی حاکمیت، اللہ کی ذات کی عظمت، اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل و کرم، اللہ کی سخا یہ ثابت ہوتی ہے، جس کے ذریعے ایک مسلمان کو اللہ کے ساتھ محبت کا پیغام بنتا ہے۔ ورنہ کوئی پرواہ نہ کرتا کہ میں کیوں جاؤں، وہی کیا ہے، اس نے اپنا حساب دینا ہے۔ اب اللہ اسے بلاتا ہے، اسے سفارش پر آمادہ کرتا ہے، یہ بلاوے پر آ کر سفارش کرتا ہے، اللہ میت کی بخشش فرما دیتا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے جنازے میں 40 ایسے لوگ شرکت کریں اور نیت کے خلوص کے ساتھ اللہ سے منت کر دیں، اللہ اپنے اس بندے کے سفر کو آسان فرما دے، اللہ ان کی دعا کو رد نہیں فرماتا ہے، اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اس لیے جنازہ سفارش کے لیے ہے، منہ دکھانے کے لیے نہیں ہے، نام گنوا کے آنے کے لیے نہیں ہے، اپنے آپ کو واضح کرنے کے لیے نہیں ہے، جنازہ میت کے بخشش کی منت کرنے کے لیے ہے۔ اذا صلیتم علی الجنازۃ فاخلصوا له من الدعاء، جنازے میں خلوص نیت سے دعا کیا کرو، اللہ اس کی بخشش فرمائے۔ یہ اس کا ایک معنوی پہلو ہو گیا۔ پھر یہ پسندیدہ ہے کہ جنازے میں بھی شریک ہوں اور قبرستان میں بھی ساتھ جائیں، تدفین سے فارغ ہوں، پھر دعا کریں۔ آپ نے دوہری دعا کی، آپ کو دوہرا ثواب ملا، اور قبرستان تک ساتھ جانے میں اہل میت کے لیے بھی تسلی ہے۔ مجمع ہزاروں کا ہوتا ہے اور قبرستان تک سینکڑوں بندے یا درجنوں بندے بچ جاتے ہیں، باقی چلی جاتے ہیں۔ اس وقت اہل میت کو تسلی کی ضرورت ہے، تو یہ زندوں کے ساتھ بھی اللہ کا کرم ہے، اور یہ فوت شدگان کے ساتھ بھی اللہ کا کرم ہے کہ دونوں کو رب تعالیٰ سنبھالتا ہے، دونوں کی حالت کا خیال فرماتا ہے۔ حتیٰ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
لوگوں کے ان حالات میں ان کے لیے کھانوں کے نسخوں کا بھی انتخاب فرما دیتے تھے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے پیچھے ہم نے پڑھا ہوگا یا آگے آ جائے گا، بندے کی وفات ہوتی، تدفین کے لیے لے جاتے، محلے کی خواتین اس کے گھر سے چلی جاتی، بس گھر کے افراد باقی رہتے، تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیض بنانے کا حکم دیتی۔ کچھ آٹا لیا جاتا، کچھ شہد، کچھ کھجور، کچھ گندم، ایک مکسچر بنا کر دلیا ٹائپ کا ایک کھانا چڑھا دیتی تھی۔ وہ تیار ہو جاتا تو ایسے ہی پتیلی اٹھوا کر اہل میت کے گھر بھیج دیا کرتی تھی، اور فرمایا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اسے استعمال کیا کرو، تلبینہ ہے، تلبینہ، اسے استعمال کیا کرو، تلبینہ کو استعمال کیا کرو، فَإِنَّهُ تَجُمُّ فُؤَادَ الْمَرِيضِ وَتُذْهِبُ بِبَعْضِ الْحُزْنِ، مریض کے دل کی جو بے چینی ہے اسے تلبینہ دلیا یہ ختم کرتا ہے، اور غم کو بھی کم کرنے کا یہ سبب ہے۔ تو ہمارا دین کتنا پیارا دین ہے کہ یہ تو ہمیں نسخے بنا کے دیتا ہے، نسخے بنا کے دیتا ہے کہ آپ یہ استعمال کر، تجھ پر یہ وقت آ گیا ہے، چل یوں کر، تو مقروض ہو گیا، چل یہ پڑھ، تیری فلاں پریشانی ہے یہ پڑھ۔ ہم پریشان ہوتے ہیں، ساری قوم کو وہ ثواب کی امیدیں دلا دلا کر ہمارے ساتھ تعاون کے سبق دیتا ہے، تو دین سنبھالتا ہے، دین اسلام محافظ ہے، دین اسلام خیر خواہ ہے، دین اسلام میں بندے کی عزت، عصمت، مال، دولت کی حفاظت ہے۔ اور ہم نے کیونکہ آنکھیں کھولی الحمدللہ مسلم معاشرے میں، اذانیں سنتے آئے، نمازیں دیکھتے آئے، وضاحت، اس لیے ہمیں اتنی قدر نہیں رہی اس دین کی۔ یہ تو کوئی عیسائی اگر مسلمان ہونا تو آپ اسے بیٹھا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ دیکھیں نا لاہور کے ہیں، کیا نام ہے ان کا، اللہ حارث جی، وارث گل وارث بھائی، آپ انہیں دیکھیں کہ بندہ اسلام کے تذکرے کرتا ہے تو اس کی ہچکی بن جاتی ہے، اور وہ اہل اسلام کے لیے وہ کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ سبحان اللہ، جو عام موروثی مسلمان جس کا سوچ بھی نہیں سکتے، نئے مسلمانوں کے لیے جو مشکلات پیدا ہوتی تھیں اس کے حل کے لیے وہ بندہ ان کی رہائشیں، ان کے کاروبار کے لیے تگدو کرتا ہے، محنت کرتا ہے۔ اس کی ہمشیرہ کا میں نے ایک خطاب سنا، اس میں بھانجی ہمشیرہ ہیں یا بھانجی، والد کی وفات ہوئی منہ نہیں دیکھنے، بھائی کی وفات ہوئی منہ نہیں دیکھنے، جب بیٹے کی وفات ہوئی منہ نہیں دیکھنے، لیکن وہ مطمئن ہے کہ اللہ نے میرا اسلام مجھے دیا ہے، میں کوئی گھاٹا اس مجھے نہیں۔ ہم اور اسی مسلمان ہیں، ہمیں کلمہ، نماز، مسجدیں، اذانیں، قاری صاحب، تلاوتیں، یہ سارا کچھ روٹین میں مل گیا ہے، اس لیے ہم اس کا شکر ادا نہیں کرتے، اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ کسی دنیا کے کسی دین میں، کسی مذہب میں، آج جدید دنیا ہے، ترقیاتی نظام ہے، وسائل کی دنیا ہے۔ آج میں کوئی مذاہب کا زیادہ مطالعہ میرا نہیں ہے، لیکن میں آپ سے کہتا ہوں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے، شاید ایسا سسٹم عیسائیوں کے گرجوں میں یا یہودیوں کے عبادت گاہوں میں یا ہندوؤں کی تربیت گاہوں اور مدارس میں آپ ایسا سسٹم نہیں دیکھیں گے کہ قوم کے لوگ رات کے 9:30 بجے سردیوں میں سر جوڑ کر بیٹھے ہوں، ایک بندہ انہیں جنازوں کے طریقے سکھا رہا، جنازوں میں جانے کے راستے بتا رہا، ثواب کی امید دلا رہا، کبھی خلق بتاتا ہو، کبھی لباس بتاتا ہو، کبھی تجارت بتاتا ہو، اس مسجد میں الگ، اس مسجد میں الگ، اس مسجد میں الگ، جو کوئی مسلمان کہیں ہے وہ تربیت کے ساتھ جڑا ہو۔ غم آ جائے تو غم کے مسائل،
خوشی آ جائے تو خوشی کے مسائل، فقیری آ جائے تو ڈیل کرنے کا طریقہ، جنگیں آ جائے تو قنوت نازلہ کے طریقے، امن آ جائے تو شکر کے طریقے. یہ دین اسلام ہے. ان نبیکم یعلمکم کل شیء. سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو تانا دیا نا کسی نے، اس نے کہا تمہارا نبی تو تمہیں ہر شے سکھاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہر شے سکھاتا ہے، اپنی تمہاری مرضی کہاں چلتی ہے. سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا مرضی کرنے کی ضرورت تب ہوتی جب سخاوت میں کوئی کمی ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں ہر بات سکھایا کرتے تھے. آپ فرمایا کرتے تھے جب تم قضائے حاجت کے لیے جاؤ تو بائیں ہاتھ سے اپنی طہارت حاصل کیا کرو، اور اگر پانی میسر نہیں ہوتا اور تمہیں ڈھیلے اور پتھر استعمال کرنے پڑتے ہیں طہارت کے لیے تو پاک 3 7 5 پتھر استعمال کیا کرو، اور ان کی تعداد طاق رکھا کرو، ان کی تعداد طاق رکھا کرو. اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ قضائے حاجت کے لیے جب بیٹھتے ہو تو تمہارا منہ بھی کعبے کی طرف نہیں ہونا چاہیے، تمہاری پیٹھ بھی کعبے کی طرف نہیں. یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم تو ٹوائلٹ میں بیٹھنے کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم لیتے ہیں، قدم رکھتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ پڑھ کر ہم جاتے ہیں. پیارے نبی کی حدیث ہے سلسلہ میں شیاطین ان ناپاک جگہوں پر ہوتے ہیں اور وہ بندے کے لیے پریشانی کا سبب بنتے ہیں. تم یہ دعا پڑھ کے جاتے ہو اللہ ان شیطانوں کو اندھا کر دیتا ہے. لا محالہ تم نے تہمت شلوار کھول کر بیٹھنا ہوتا ہے، وہاں تم بیٹھتے ہو برہنہ ہوتے ہو. شیاطین کی آنکھوں کے سامنے اگر تمہارا ننگ ہو تو وہ تمہیں پریشان کریں گے، تم پر مسلط ہونے کی کوشش کریں گے، تمہارے جسم میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے. اس لیے اللہ رب العزت نے اپنا کرم فرمایا، تمہیں بچاؤ کی صورت دی ہے. یہ پڑھو جاؤ، شیاطین کو اللہ اندھا کر دے گا، تم سکون سے اپنی ضرورت پوری کرو، اس کے بعد طہارت حاصل کرو، باہر نکلو. غفرانک، اے اللہ اتنی دیر میں نے تیری بڑائی بیان نہیں کی تھی، میری زبان چپ تھی تیرے حکم کی وجہ سے، وہ مقام ذکر کا نہیں تھا، تو میری اس زندگی کے اس خلل کو اپنی رحمت سے معاف کر دے. یہ آپ الحمدللہ الذی اذھب عنی العذاب وعافانی. اللہ تیرا شکر ہے قضائے حاجت اطمینان سے ہو گئی، نہ بواسیر کی شکایت، نہ مسوں کی شکایت، نہ وینوں کے پھول جانے کی شکایت، نہ خونی بادی بواسیر کی شکایت، نہ گیس کا پرابلم، نہ معدے کی کوئی تکلیف. غذا کھائی تھی، غذا ہضم ہوئی، آج میں ریلیکس ہو گیا ہوں. اللہ تیری رحمت ہوئی کہ میں نے سکون حاصل کر لیا. وعافانی، اور تو نے مجھے عافیت نصیب کر. تو سبحان اللہ، اس اسلام پر اللہ کے لیے ہمیشہ سجدہ شکر کیا کریں. دنیا کے جنگلوں کو ہم نے دیکھا ہے، مثقفوں کے جنگلوں کو دیکھا ہے، دنیا کو جو ادب و آداب اور اخلاقیات سکھایا کرتے تھے، ہم نے ان کے پول کھلتے ہوئے دیکھے. رب جانتا ہے ہم نے ان کے پول کھلتے ہوئے دیکھے. اخلاقیات اگر کسی نے سیکھنی ہے وہ محمد الرسول اللہ کا غلام بن، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن جائے. اخلاقیات میں اس سے اونچا درجہ کوئی نہیں. دنیا کوئی اچھا خلق دکھائے، کوئی اچھا سبق دکھائے، کوئی اچھی تعلیم دکھائے جو محمد رسول اللہ کے راستے سے ہو کر نہ آئی، اور کوئی نقصان دہ بات بتائے، کوئی ایسا قانون بتائے جو قانون انسانیت کو گھاٹے سے بچانے والا ہو اور وہ محمد رسول اللہ کے راستے سے نہ ہو گیا، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے نہ ہو کے آیا ہو. ہر خیر محمد گرامی کے راستے سے ہو کے آئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فداہ ابی و امی. اور ہر شر سے بچاؤ کی تعلیم محمد گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہو کے. جہاں تعلیم محمد نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں کا انسان درندوں سے زیادہ خطرناک ہے. انتقام میں گیدڑوں، شیروں،
چوہوں بلیوں ہر شے سے زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ اور جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی روشنی ہو، سبحان اللہ، وہاں انسان تو انسان، اس معاشرے کے حیوانات، اس معاشرے کے جن، اس معاشرے کے سانپ، اس معاشرے کے درندے پرندے چرند، ہر شے محفوظ ہو جاتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقتلوا الحیات واقتلوا ذو الطفیلتین، سانپوں کو قتل کر دیا کرو، زہریلے ہیں، ضرر رساں ہیں، چپکے سے ڈس لیتے ہیں، بندے کی جان کو خطرہ ہوتا ہے۔ تم میری ہی مخلوق ہے، میری پاکی بیان کرنے والی ہے، لیکن تیرے پاؤں پر ڈس کر تیری جان لے لیتا ہے، تجھے تکلیف دیتا ہے۔ جب تجھے نظر آئے مار دے اسے، جب تجھے نظر آئے مار دے، ہر سانپ کو مار، افائی کو مار، ذو الطفیلتین کو مار۔ عوامر کو نہ مار، عوامر کو نہ مار۔ عوامر کون؟ عوامر وہ سانپ ہیں جو گھر کے اندر نظر آتے ہیں۔ عوامر وہ سانپ ہیں جو گھر کے اندر نظر آ جاتے ہیں۔ گھر میں سانپ نظر آیا، پہلے ہی نہ مارو اسے تنبیہ کرو۔ اگر تو جن ہے، تیرے رہنے کے لیے انسانوں کی آبادیاں نہیں ہیں۔ رب تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے ذریعے تم سے وعدہ لیا تھا، اپنا وعدہ مانو اور جنگلات کی طرف، وادیوں کی طرف، انسانی آبادیوں سے دور نکل جاؤ، نہ ہمیں تکلیف دو، نہ ہم تمہیں تکلیف دیں گے۔ پیارے نبی نے ہمیں تعلیم دی ہے، ہم تمہیں تکلیف نہیں دیتے۔ دوبارہ نظر آئے تو ہم رعایت نہیں کریں گے، دوبارہ نظر آئے تو ہم رعایت نہیں کریں گے۔ تنبیہ کر دو، پھر نظر آئے تنبیہ کرو۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارے نبی نے گھروں میں رہنے والے سانپوں کو بغیر تنبیہ کے مارنے سے منع کیا تھا، اس لیے چلے جاؤ۔ پھر نظر آئے تنبیہ کرو، پھر نظر آئے مار ڈالو، پھر نظر آئے مار ڈالو، کیونکہ اب پتہ چل گیا کہ یہ واقعی سانپ ہے، ضرر رساں ہے، جن نہیں ہے، اس لیے اب اسے مارنا ضروری ہے تاکہ یہ کسی کو چپکے سے نقصان نہ پہنچائے۔ جو پیارا دین سانپوں کے حوالے سے آداب سکھاتا ہوں، اس دین میں ہے کہ کتوں کو قتل کر دو، کتوں کو قتل کر دو، اور کتے کو، پیاسے کتے کو، بیمار کتے کو پانی پلانے والے کو جنت میں بھیجنے کی بشارتیں دیتا ہے۔ وہ انسانی حقوق کو کہاں پہنچاتا ہے؟ وہ انسانی حقوق کو کہاں پہنچاتا ہوگا؟ اللہ تو نے بن مانگے ہمیں مسلمان بنایا ہے، ہماری آنکھیں نہیں تھیں، ہمارا شعور نہیں تھا، ہمیں پتہ نہیں تھا ہماری جھولی میں کتنا بڑا خزانہ آ گیا ہے، کتنا بڑا تو نے احسان ہمارے لیے منتخب کیا۔ ہمارے لیے مسجدوں کی صفیں، مسجدوں کے پنکھے، اللہ کے گھروں کی ہمسائیگیاں تو نے ہمیں دے دی، اذانوں کی میٹھی آوازیں ہمارے کانوں میں پہنچتی ہیں، اماموں کے پیچھے کھڑے ہو کر تیرے پاک کلام کو ہم سنتے ہیں۔ بن مانگے اتنا کیا ہے، اب شعور دیا ہے تو چھیننا نہ ہم سے، اس نعمت کو مرتے دم تک ہمارے پاس رکھنا۔ اللہ اکبر۔ تو میت کے لیے جاؤ، سفارش کرو، تمہیں سفارش کا ٹی اے الگ دوں گا، اس کا سفر الگ آسان کر دوں گا۔ یہ دو جہتی رحمت ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو اولاد ہے وہ مانگ رہی ہے، معاوضہ لے کے جا رہی ہے۔ جو باپ ہے بچے کی میت پر کھڑا ہے، وہ مانگ بھی رہا ہے، معاوضہ بھی لے کے جا رہا ہے۔ ماں تنہائی میں آنکھیں بہا رہی ہے، رو رہی ہے، دعائیں کر رہی ہے، میرا بچہ تیرے پاس آ گیا ہے، اسے بخشش کر دے۔ اس کی بخشش بھی کرتا ہے، ماں کے مانگنے پر اسے اجرت بھی دیتا ہے۔ وہ کتنی رحمت کرنے والا ہے، وہ کتنی رحمت کرنے والا ہے، سبحان اللہ۔ بس کفایت کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرات والی بات بیان کی، آگے انشاءاللہ پھر ہم انشاءاللہ اس پر بات کریں گے کل اس